آئیے سورہ عبس کو سمجھتے ہیں۔ یہ خاص واقعے سے شروع ہو کر ایک آفاقی پیغام تک پہنچتی ہے۔ اس سورے کو ہم 4 حصوں میں دیکھیں گے: ایک اہم سبق، مقدس پیغام، انسانیت کا سفر اور آخر میں یوم حساب۔ سورہ کا آغاز ایک واقعے سے ہوتا ہے جس میں ایک لمحے کی بے توجہی کا ذکر ہے۔ یہ بے توجہی اس وقت ہوئی جب ایک نابینا شخص ہدایت کی سچی طلب میں آیا۔ یہاں ایک گہرا سوال اٹھایا گیا ہے اس سچے طالب علم کی طلب کی اہمیت پر۔ یہاں ایک بے پرواہ شخص اور ایک مخلص طالب علم کے درمیان واضح فرق دکھایا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خود اس پیغام کی کہ اس کی اصل نوعیت کیا ہے۔ اس پیغام کو تذکرہ یعنی ایک نصیحت یا یاد دہانی کہا گیا ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، اور اس نصیحت کو قبول کرنے کا فیصلہ ہر انسان کا اپنا ہے۔ یہ پیغام انتہائی بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں ہے جسے معزز فرشتے لاتے ہیں۔ اب بات ایک بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، پوری انسانیت کے سفر اور اس کے رزق کی۔ یہ آیت انسان کی ناشکری پر ایک سخت تبصرہ ہے جو آگے آنے والی باتوں کی بنیاد رکھتی ہے۔ آیات انسان کے زندگی کا پورا چکر دکھاتی ہیں، پیدائش سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ لیکن اس سب کے باوجود انسان اپنے مقصد کو پورا کرنے میں اکثر ناکام رہتا ہے۔ پھر توجہ زمین پر موجود نعمتوں کی طرف دلائی گئی ہے، خاص طور پر ہمارے کھانے کی طرف۔ ان آیات میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے: بارش، اناج، پھل اور بہت کچھ۔ دنیا کی زندگی کے بعد سورہ کا رخ اب آخری دن یعنی یوم حساب کی طرف ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کا آغاز ایک ایسی زبردست آواز سے ہوگا جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے گی۔ اس دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنے سب سے قریبی رشتوں سے بھی دور بھاگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی اور کسی کی نہیں۔ اور آخر میں انسانوں کے 2 گروہ ہوں گے، ایک روشن چہروں والے اور دوسرے تاریکی میں ڈوبے ہوئے۔ تو سوال پھر وہیں آ جاتا ہے، سچی طلب اور خلوص انسان کو کس انجام تک لے جاتے ہیں؟